اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اس وقار آپ حضرات درس حدیث سماعت کر رہے ہیں، اور آج ہماری اس کتاب سے حدیث نمبر جو ہے وہ 471 ہے۔ اس روایت کو امام بخاری بھی کتاب الرقاق کے اندر لے کر آئے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد مجھ سے فرمایا، اے عبداللہ ابن عمر، دنیا میں ایسے رہنا کہ جیسے کہ تم مسافر ہو۔ کیا بتایا جا رہا ہے کہ دنیا میں ایسے رہو کہ جیسے کہ گویا تم مسافر ہو یا تم کوئی راستہ طے کر رہے ہو۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم صبح کر لو تو دیکھو شام کا انتظار نہ کرنا، اور جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرنا، اور جب تمہارے پاس صحت ہو تو تم بیماری کے لیے تیار رہنا، اور جب زندگی تمہارے پاس ہے تو پھر موت کے لیے تیار رہنا۔ ذرا غور کریں کہ اس میں 4 باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ارشاد فرمائی ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی بات کیا ہے کہ زندگی میں ایسے رہو کہ جیسے گویا تم مسافر ہو۔ اس دنیا میں زیادہ دل نہ لگانا، جس طرح مسافر اپنی منزل اور راستے کو طے کرتا ہوا جاتا ہے تو مختلف مناظر کو دیکھتا ہوا چلا جاتا ہے، گزر جاتا ہے، ان سے دل نہیں لگاتا۔ اگر دل لگا لے گا تو منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ تم مال کی محبت، یہ مکانات، یہ باغات، یہ دیگر اشیاء، ان کی محبت میں گم نہ ہو جانا۔ پھر کیا ہوگا کہ جب تم گم ہو گئے تو بندگی سے غافل ہو جاؤ گے، اور یہ تمہارے لیے خطرناک بات ہوگی۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی اللہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اے ایمان والو، اگر تمہارا مال، تمہاری اولاد اگر تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل کر دے، اگر تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل کر دے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو ماں کی، اولاد کی، مال کی محبت ہو مگر غافل نہیں ہو، یعنی کہ انسان ذکر اللہ سے غافل نہ ہو۔ دیکھیے مسافر جب سفر کرتا ہے تو جتنے دن کے لیے سفر پر جاتا ہے اتنا ہی سامان اپنے پاس رکھتا ہے، یہ ہم پہلے بھی آپ کے سامنے مثال پیش کر چکے ہیں۔ تو زیادہ سامان ہوگا تو اس کی فکر زیادہ ہوگی، اس کی حفاظت مشکل ہو جائے گی، اور خدشہ ہی رہے گا کہ کوئی اسے چرا کے نہ لے جائے، پھر اس کو اٹھانا اور رکھنے کا مسائل آپ کو درپیش ہو جائیں گے۔ تو لہذا اس منزل کی طرف فکر کریں کہ جہاں ہم نے جانا ہے۔ ہم نے جانا کہاں ہے؟ بولیے، قبر میں۔ قبر پہلی منزل ہے، اور وہ حدیث گزر چکی، قبر یا تو جنتوں کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی یا پھر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہوگی۔ اور انسان کی کیا فطرت ہے؟ وہ سوچتا ہے کہ چلو پہلے میں اپنے بچوں کو سیٹ کر دوں، میں اس بچے کو کاروبار کروا دوں، اس کو دکان کھلوا دوں، اس کو یہ کروا دوں، اس کو وہ کروا دوں۔ ابھی بڑے کو سیٹ کیا، پھر چھوٹے کی ذمہ داری، پھر اس کی ذمہ داری، وہ سب کو سیٹ کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اپنی فکر بھول جاتا ہے کہ تجھے بھی کہیں جا کے سیٹ ہونا ہے۔ تو نے سب کے لیے فکر مند ہوا کہ اس بچے کو فلاں کام کروانا ہے، اس کو فلاں بزنس کروانا ہے، اس کے بارے میں سوچا ہے۔ انسان کبھی تو نے اپنے بارے میں نہیں سوچا کہ تو نے رب کے حضور بھی حاضر ہونا ہے۔ پھر کیا جواب دے گا؟ دوسرے تیری اولاد کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ تو نے اس کو بزنس کرایا تھا کہ نہیں کرایا تھا، تو نے اس کو کاروبار کروایا کہ نہیں کروایا، کوئی کام کا سکھایا کہ نہیں سکھایا، یہ نہیں پوچھا جائے گا۔ پھر تجھ سے پوچھا جائے گا، بتا تو نے عمر کو کہاں گزارا تھا، تو نے مال کیسے کمایا تھا، کہاں خرچ کیا، جو تجھے علم حاصل ہوا تو نے اپنے علم پہ کتنا عمل کیا،
اس کے بارے پوچھا جائے گا. تو جس کے بارے پوچھا جائے گا اس کی ہمیں فکر میں رہنا چاہیے، اور انتظار نہ کریں کہ شام ہو گئی صبح بھی ہو جائے گی، کہ موت کسی لمحے بھی آ سکتی ہے. اس بات کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. انسان صحت ہے، طاقت ہے، قوت ہے، تو ذہن میں رکھ تجھے بیمار بھی ہونا ہے، اور تیری زندگی ہے تجھے موت بھی آنی ہے. اور ایک بات اور یہاں کہہ دوں، وہ یہ اس میں اشارہ اس طرح بھی ہو رہا ہے، انسان جس طرح تو پہلی کے حالت میں تھا، ہاتھ تھے پکڑ نہیں سکتا تھا، زبان تھی بول نہیں سکتا تھا، پیر تھے تو چل نہیں سکتا تھا، کان تھے تو زبانوں کو سمجھ نہیں سکتا تھا، بولیوں کو سن تو تھا لیکن سمجھ نہیں سکتا تھا. انسان تجھے لوٹائیں گے اسی حال کی طرف. جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، قوت سماعت خراب ہو جاتی ہے، اس کی بولی سمجھ میں نہیں آتی، اس کے ہاتھ پیر میں قوت و طاقت نہیں ہوتی، اس کے منہ میں دانت نہیں رہتے، تو انسان لوٹ رہا ہے کس کی طرف؟ پہلی حالت کی طرف. جب بچہ پہلی بار تتلا کے بولتا ہے نا، ماں باپ خوش ہوتے ہیں، لیکن جب وہی بوڑھا باپ تتلا کے بولنا شروع کر دے تو اب اولاد خوش نہیں ہوتی. پتہ نہیں یہ بوڑھا کیا بڑبڑا رہا ہے، کیا کہتے ہیں، پتہ نہیں یہ بابا جی بوڑھا بڑے میاں کیا ہو گیا، کیا بڑبڑ کرتا رہتا ہے. لیکن ماں باپ یہ نہیں کہتے میرا بچہ کیا بڑبڑا رہا، بلکہ خوش ہوتے ہیں. تو انسان تو اچھا رویہ اختیار کر اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی، اور اس زندگی کو نہ بھول جس زندگی کے لیے تجھے اللہ نے پیدا کیا ہے. وہ کیا زندگی ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. انسان اللہ نے تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو عبادت کرتا رہے گا اور رب کی نعمتوں پہ تو راضی رہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تجھ سے راضی ہو جائے گا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ ہم سب کو